کہتے ہم یہ ہیں کشمیر ہماری شاہراہ ہے, کشمیر جنت کی طرح ہے. ہم نے ٹورزم کے حوالے سے وہاں پہ کیا کیا, اور انڈیا سائڈ جو کشمیر ہے وہاں پہ وہ ٹورزم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا اس میں ڈفرینس کیا نظر؟ میرے خیال سے بہت بڑا ڈفرینس ہے ہمارے یہاں صرف ٹورزم جو ہے اس کا راگ لاپا جاتا ہے, جبکہ ٹورزم کے لیے نہ مکمل پلاننگ ہے, نہ ہمارے پاس بجٹنگ موجود ہے. وہ اگر جیسے کشمیر کو ڈیولپ کر رہے ہیں دن بہ دن, دنیا کا سب سے اونچا ریلوے برج وہاں پہ ہے, ابھی وہاں پہ میں سن رہا تھا انڈر جو ہے وہ ایک ٹنل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیولپمنٹ کے کام وہاں پہ, ریلوے کا اسٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی اگر چلتا رہا تو یہ ہماری جو کشمیر کی آواز ہے جو ہم 75 سال سے آپ بھی ڈیفینیٹلی سنتے آ رہے ہیں, میں بھی سنتا آ رہا ہوں اسٹوڈنٹ لیول سے, اسکول لیول سے, کشمیر بنے گا پاکستان, مر جائیں گے لیکن کشمیر نہیں دیں گے, یہ نہ ہو کہ کل کو کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مر جاؤ, ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گے نہیں. کس کل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. آپ کبھی یہی مائک لے کے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں صرف 5% کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو. ان کا مدعا یہی رہا ہے میرے بھائی کہ ہمیں تب جبر کیا جاتا ہے ہمارے اوپر, تب ظلم کیا جاتا ہے جب پاکستان ہمارے حق میں آواز اٹھاتا ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی ڈپلومسی کھیلتا ہے اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی افسوس والی بات ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایک بھائی سے سن رہا ہوں کہ بھائی جب ہم نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے تب تک انہیں وہ شرمندگی کا یا نقصان کا یا جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب آپ اگر کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی پریشانی میں ہے تو میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اگر آپ پریشانی میں ہیں تو. لیکن جو آواز ہم کشمیریوں کے لیے اٹھا رہے ہیں اس آواز سے افسوس کی بات ہے کشمیری بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہیں. ہم نے صرف ایک احتجاج بلند کیا, ہم کشمیر ڈے کے اوپر ہم نے لوگوں کو باہر خار کیا سڑکوں کے اوپر, لیکن انڈیا نے ایسے نہیں کیا. انڈیا نے اپنی پالیسیوں سے, آپ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ دیکھ لیں, آپ ان کی کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی 2019 کی پالیسیز دیکھ لیں, اسپیشلی جو انہوں نے کشمیر کے اوپر لاگو کی, وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے ابھی جو G20 کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کام کے ذریعے کشمیر کو اپنا ثابت کر رہے ہیں. ہم کے دل جیت رہے ہیں. ہم احتجاج سے آگے ذرا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو بھائی اگر یہی رہے گا تو دنیا جان لیتی ہے کہ آپ صرف ہمارے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کھڑے رہے ہیں تب سے, آپ تھک جائیں گے آپ پلیز بیٹھ جائیں, ہمارا اللہ حافظ ہے. یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مطلب ہم جو 75 سال سے جو نعرہ لگاتے آئے ہیں, آج وہی چیز جو دنیا, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں, اور جو جھوٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, ریالٹی بھی سامنے آتی جا رہی ہے. مزید یہ چورن بک پائے گا, مزید یہ نعرے چل پائیں گے, چاہے کشمیر کا ہو چاہے مذہب کا ہو, مطلب صرف نعرے, پریکٹیکلی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں انڈیا سائڈ کشمیر کو تو آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑیں, پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کشمیر ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ نہیں جی بالکل ہے. کیا اس کے لیے ہم نے کیا, آپ مجھے بتائیں گے؟ کیا یونیورسٹیز بنا دی, کون سے ہم نے کالجز بنا دیے, کیا میڈیکل کا سسٹم بہتر کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کشمیر کا حصہ گلگت بلتستان دیکھ لیں, آپ کشمیر مظفر آباد آزاد کشمیر دیکھ لیں. آپ وہ مودی کا, مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے, مودی کی پچھلے سال کی ایک تقریر تھی, وہ سیاسی کٹہرے میں جو اس کی ہوتی ہے, وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں, آرمی سے بات کروں, پولیٹیکل ان کی سیاسی قیادت سے بات کروں, میں کس سے بات کروں؟ ISI سے بات کروں. انہوں نے میں نے یہ سنا ہے انہوں نے ڈائریکٹلی بولا تھا, تو کیا ان کی بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غلط بولا ہے؟ یعنی کیا پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی, آپ تو یہ انڈیا کی بات چھوڑیں, کوئی انویسٹر ہی اگر پاکستان میں آنا چاہے تو ایک دفعہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے بات کس سے کرنی ہے؟ میرے خیال میں بات اس کی افسوس کے ساتھ ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے, کوئی بہتری کی امید ہے, کوئی ہم چینج لا سکتے ہیں, یا میرے جیسا یوتھ, آپ جیسا یوتھ یہ باتیں صرف دل میں ہی رکھے گا یا کہیں ڈسکشن کرے گا, چینج نہیں آئے گی, یہ پبلک کو نہیں پتا چلے گا؟ نہیں, میں بہت پر امید ہوں, بہت پر امید ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب بھائی, بلکہ ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ان بڈھے سیاستدانوں کو, یہ جو پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بھائی اب دنیا بدل گئی ہے, یہ 21ویں صدی ہے, یہ گلوبل ولیج کا دور ہے, اب دنیا کی خبریں ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی ہیں. یہ ہماری خبر, ہمارے لاہور کی ہو یا کشمیر کی ہو, جیسے کور کمانڈر کے گھر میں ہوا, یا جو بھی کوئی ایشوز ہوں, وہ کیا دنیا کے سامنے نہیں جائیں گے؟ اب جائیں گے. اب یہ خبریں چھپی نہیں رہ سکتی ہیں. جو یہاں پہ حکومتیں ہونی تھی, لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا تھا, لوگوں کو جہالتوں میں رکھ کے جن لوگوں نے اپنی روزی روٹی چلائی ہوئی تھی, بھائی اپنا سامان باندھنا شروع کریں,
अब लोगों में शऊर आ रहा है, अब इससे ज़्यादा आप लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा बात करके, बहुत मुझे भी एनर्जी मिली है। अक्सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार हमें लोगों को ये बातें बताने की जरूरत है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि शायद जैसे पाकिस्तान के लोगों को माइंड वॉश कर दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, शायद मुश्किल है बताना। लेकिन ऐसे लोग जब मौजूद होंगे, ऐसी यूथ और ऐसी सोच मौजूद होगी, पाकिस्तान का फायदा तभी होगा, पाकिस्तान प्रैक्टिकली बेहतरी की तरफ तभी जाएगा। अगर हम टॉक शो पे बैठ के सिर्फ नारे लगा देंगे, अगर हम जलसों में आके तकरीरें करके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर डे मना लेंगे, इससे ना तो कश्मीर को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकली वाकई में किसी के लिए दर्द रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे राइट दें, और जो हमारे घर में लोग मौजूद हैं, जो हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, पहले उनकी बेहतरी करें, फिर दूसरे घर की जाके सोचें। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अब खुश रहें जी, हमेशा खुश रहें। जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त।